جوڑے گا, جو جس چیز کو پہنے گا یا لٹکائے گا کچھ بھی ارادے یا نیت یا یقین کے ساتھ, فقط وکیل الیہ, وہ اس کے حوالے چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے. لہذا صرف ڈوری بھی نہیں پہننا ہے, صرف ڈوری بھی نہیں پہننا ہے. قرآنی تعویذ کے بارے میں آپ نے سوال کریں تو سمجھ لیجئے, قرآنی تعویذ ہے نا بھائی, اس کے اندر کوئی ہندسے نہیں ہے اور کچھ نقشے نہیں ہیں, کچھ شیطان فرعون نمرود حامان نہیں لکھا ہوا ہے. اس پر تو آیت الکرسی کا تعویذ دکھ رہا, یاسین کا تعویذ دکھ رہا, 4 قل کا تعویذ دکھ رہا, سورہ فاتحہ کا تعویذ دکھ رہا. پہلے تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے ایسا تعویذ, قرآنی تعویذ اپنے صحابہ کو پہنا ہے کیا؟ جواب نہیں. صحابہ نے پہنا ہے کیا؟ جواب نہیں. اب جو لوگ لکھ کے دے رہے میکسیمم احناف, ہمارا سوال ہے امام ابو حنیفہ نے قرآنی تعویذ لکھے کیا؟ نہیں. ٹھیک, اب وہ شرک کیسے ہو رہا ہے؟ وہ پہن کر یہ نیت رکھ رہا ہے دل میں کہ یہ پہنا ہوا ہوں, حفاظت کرے گا یہ میری, نظر بد سے بچائے گا مجھے یہ, یا جن سے بچائے گا, یا جادو سے بچائے گا. تو نیت میں خلل ہو رہا نہیں ہو رہا؟ حفاظت کون کرنے والا ہے؟ الحفیظ کون ہے؟ الحفیظ. الحفیظ اللہ ہے یا الحفیظ قرآنی تعویذ ہے؟ قرآنی تعویذ الحفیظ ہے کیا؟ میں غیر قرآنی تعویذ کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں. قرآنی تعویذ بھی الحفیظ نہیں ہے, تو حفاظت کی نیت سے پہن رہا ہے, تو یہ شرک ہو رہا ہے. ٹھیک, شرک فی الصفات, یعنی اللہ کی صفت ہے نا الحفیظ, تو اللہ کی صفات میں شرک نہیں کرنا, ایک چیز. دوسری نیت جو ہے, یہ پہننے سے مجھے شفا ملے گی, اس نیت سے بھی لوگ پہنتے ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ الشافی کون ہے؟ 5743 صحیح بخاری, اللہم رب الناس اذهب البأس واشفی یا اشفیہ انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے میرے اللہ, اے انسانوں کے رب, اس تکلیف کو دور کر دیجئے یا اس کی تکلیف کو دور کر دیجئے, وشفیہ یا اشفیہ, اسے شفا دیجئے, انت الشافی, آپ بھی شفا دینے والے ہیں, لا شفا, کہیں شفا نہیں ہے, الا شفاؤک, سوائے آپ کی شفا کے, شفاء لا یغادر سقما, ایسی شفا دیجئے کہ بیماری باقی نہ رہے. تو اب اگر قرآنی تعویذ پہن کر اس میں یہ نیت لیا ہوا ہے اور یہ ارادہ ہے اس کا, یا یہ نیت ہے یا تعلق جوڑا ہوا ہے کہ پہننے سے شفا ملے گی, تو شرک فی الصفات ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اللہ الشافی ہے, نبی نے فرمایا نا, یہ حدیث نبی کی ہے, یہ دعا نبی کی ہے نا, یہ نبی اپنے آپ کو بھی شفا دینے والا نہیں بولے, لا شفا الا شفاؤک بولے پیارے نبی, کہیں شفا نہیں ہے سوائے آپ کی شفا کے. انت الشافی بولے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کس کو انت الشافی بولے؟ اللہ کو. تو شفا کی امید سے پہن رہا ہے بندہ یا حفاظت کی امید سے پہن رہا ہے؟ تو شرک فی الصفات کرنا نہیں کرو, لہذا یہ شرک ہے, نہیں پہننا ہے. امید ہے کہ اطمینان ہوا ہوگا. مجھے سونے کے بعد کوئی سینے میں آ کے دباتے اور مجھے بہت کوشش کرتے اٹھانے کی, پر نہیں اٹھ پاتے. دیکھیے, جن شیطان ہوتے ہیں جو ایسی حرکت کرتے ہیں, تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ ممبئی میں کوئی اگر راقی صاحب ہے تو, کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم رہتا ہے, کئی لوگوں کو ٹائم نہیں دے پاتا ہوں, آپ کسی راقی صاحب کو بلا کر رقیہ کروائیے اور چیک کروائیے, یا اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے, بہت اچھی بات ہے, سیلف رقیہ ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. اور آپ پڑھیے, آدھے گھنٹے تک آیت الکرسی پڑھتے بیٹھیے, اور اٹھنے سے پہلے دعا کر لیجئے, یا اللہ جو کوئی بھی شے میرے سینے پر بیٹھ کر میرے گلے کو یا میرے سینے کو دبا رہا یا دبا رہی, آپ اس کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور کر دیجئے اللہ. یا اللہ میں آپ کی حفاظت میں رہنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں. اللہ سے بولیے, دعا کرتے رہیے, اللہ رب العالمین آسانی کریں گے آپ کے لیے, اور وہ جن شیطان جو آپ کے گلے یا سینے کو دبا رہا ہے وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ, وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. جوگیشوری سے جو آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ میں ان سے ملاقات ابھی کروں گا انشاءاللہ. جی ایک آپ نے کیا بتایا ابھی, وہ طریقہ شریعت سے ثابت ہے یا خود ساختہ طریقہ ہے؟
माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। अभी मैंने जो बताया है कि सूरतुल फातिहा 1 मरतबा, दरूद इब्राहिम 1 मरतबा, सूरतुल फातिहा 3 मरतबा, आयतुल कुर्सी 3 मरतबा, और फिर जो है सूरह नंबर ये, आयत नंबर ये 3 मरतबा ऐसा पढ़िए, अपने पानी पे दम करिए और पानी पीते रहिए। ये तरीका शरई है या गैर शरई? खुद साख्ता है क्या ये तरीका? अगर कोई मुफ्ती खुद साख्ता तरीका कहता है इसको, तो उसके पास इस सब्जेक्ट का इल्म नहीं है, उसको ये सब्जेक्ट का इल्म लेना चाहिए। पहला मसला समझ लो अच्छे से। मैं जो बताया हूं, ये जो सवाल जिस बहन ने लिखकर भेजा है, वो बहन को समझ लेना चाहिए फसीहुद्दीन हैदराबादी के बारे में मुख्तसर में। 2005 तक फसीहुद्दीन हैदराबादी बरेलवी मुस्लिम था, शिर्क बिदअत खुराफात वाला मुस्लिम, सूरह नंबर 12 आयत नंबर 106 के मुताबिक वाला मुस्लिम। 2007 तक, 2006 and 7 2 साल फसीहुद्दीन हैदराबादी देवबंदी तबलीगी मुस्लिम था, यानी शिर्क बिदअत खुराफात वाला मुस्लिम था, सूरह नंबर 12 आयत नंबर 106 वाला मुस्लिम था। 2007 एंडिंग में जमाअत अहले हदीस के लोग मिले, कुरान और हदीस समझाए, अकीदा सिखाए, सहाबा वाला अमाल सिखाए, सहाबा वाले बताए, तो फौरन अहले हदीस नहीं हुआ फसी, तहकीक करता रहा। 2008 के स्टार्टिंग मंथ्स में फसीहुद्दीन हैदराबादी अहले हदीस हुआ, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजल व करम से, अल्हम्दुलिल्लाह। और तब से उलमाए अहले हदीस की किताबें खरीद रहा है, अरबी उर्दू की, इंग्लिश की, और पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उलमाए अहले हदीस के सीडीज सुना करता था, क्योंकि 2008 में फसीहुद्दीन यूट्यूब नहीं जानता था, सीडीज मिलते थे, वही सुनकर जो है फसीहुद्दीन हैदराबादी इल्म हासिल करता था उलमाए अहले हदीस। और फिर फसीहुद्दीन हैदराबादी 2011 में अल्लाह के फजल और करम से मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचा। मुहद्दिस मक्का, मुदर्रिस व मुफ्ती हरम फजीलतुल शेख वसीउल्लाह अब्बास हफीज़हुल्लाह के पास उनके घर में रहकर कुरान और हदीस पढ़ा। 2011 से 2019 तक जाता रहा, कुरान और हदीस पढ़ता रहा वहां पर। शेख के घर में पढ़ा, शेख के सामने हरम में पढ़ा, शेख की लाइब्रेरी में पढ़ा, शेख की सोहबत में रहा। और जो रास्ते में शारिल हज से मक्का हरम पहुंचने तक एक रास्ता 10 किलोमीटर का, एक रास्ता 4.5 किलोमीटर का, तो शेख के शागिर्द अगर कोई सबक सुनाना होता शेख को कार में हरम पहुंचने तक, तो उतने सफर में भी काफी कुछ अहादीस का इल्म हासिल करते रहा। तो रास्तों में भी शेख से इल्म लिया, हरम में भी शेख से इल्म लिया, शेख की लाइब्रेरी में भी शेख से इल्म लिया, शेख के मजलिस रिजाल में भी शेख से इल्म लिया, शेख के गुरफतुन नौम में भी शेख से इल्म लिया, शेख से इल्म लेता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अकीदा सीखा सलफ सालिहीन वाला, अमाल सीखा सलफ सालिहीन वाला, अखलाक हसना, अदब उलमा का और इल्म से मोहब्बत सीखा मुहद्दिस मक्का से, अल्हम्दुलिल्लाह। और फसीहुद्दीन हैदराबादी जो कुछ भी सिखाएगा लोगों को, मुसलमानों को, नॉन मुस्लिम्स को, वो इस्लाम का ही सिखाएगा, गैर शरई कुछ नहीं सिखाएगा। अभी जो एक तरीका मुख्तसर में बताया, तो उसके लिए किसी बहन ने कहा क्या ये शरीयत से साबित है या फिर खुद साख्ता तरीका है? तो मेरी बहन, मेरे भाइयों, ये खुद साख्ता तरीका नहीं है, ये शरीयत से साबित है। दलील लीजिए। अब अगर कोई ये कह दे, आलिमियत फजीलत की डिग्री लेके आके बैठ के फतवे झाड़ दे बैठ जाए कि रुकिया सेंटर खोलना बिदअत है और राकी बनना बिदअत है, तो मैं इनसे सवाल करूंगा कि तुम्हारा मस्दर क्या है, पहले बताओ। तुम्हारा मस्दर बताओ कि तुम कहां से बिदअत बोल रहे हो। राकी बनने को बिदअत बोलना, तुम्हारा मस्दर बताओ। रुकिया कैंप या रुकिया सेंटर खोलना बिदअत बोल रहे हो, तो तुम्हारा मस्दर बताओ। इनका मस्दर है इमाम अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी मैं इज्जत मोहब्बत करता हूं और उनके लिए रहमतुल्लाह अलैह कहता हूं। उनकी किताबें पढ़ता हूं, उनके वीडियो सुनते रहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, जो ऑडियोज यूट्यूब पर है, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा कि मेहनतुर रुका बिदअत, मेहनतुर रुका बिदअत, यानी मेहनत यानी प्रोफेशन, रुकिया का प्रोफेशन बिदअत है। इमाम अल्बानी ने कहा। इज्तिमाई रुकिया को भी बिदअत कहा। उनके बाद ये लोग ले लिए और बिदअत बोलने लगे। उसी दौर में इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह ने इज्तिमाई रुकिया को जायज कहा। मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह बड़े फकीह हैं,
انہوں نے بھی کہا جائز ہے اجتماعی رقیہ. دلائل ہے میرے پاس, مجموع فتاوی ابن باز سے, مجموع فتاوی ابن عثیمین سے دلائل ہے میرے پاس. انہوں نے کہا جائز ہے, کوئی حرج نہیں. پڑوسی ملک کے محدث مفتی اعظم عبدالستار حماد حفظہ اللہ شارح صحیح بخاری نے کہا کہ جائز ہے, بدعت نہیں ہے. پڑوسی ملک کے مفسر صلاح الدین یوسف رحمت اللہ علیہ جو پچھلے سال کووڈ میں انتقال کر گئے, انہوں نے کہا جائز, راقی بننا بھی جائز اور رقیہ سینٹر کھولنا بھی جائز, مباح کے درجے پر ہے. اور ان دونوں نے یہ کہا کہ محدث مکہ فضیلت الشیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ نے کہا کہ رقیہ سینٹر کھولنا جائز ہے, اور محدث مکہ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ نے جو دلیل دی صحیح مسلم 5729 اور 5732 صحیح مسلم, یہ دونوں دلیلوں کے مطابق ہم شیخ کے فتوے کی تائید کرتے ہیں, اور ہم بھی اس کو بدعت نہیں کہتے ہیں. محدث اور مفسر پاکستان نے کہا, الحمدللہ. سمجھ رہے؟ پھر شیخ صلاح الدین یوسف, شیخ صلاح الدین مقبول مدنی حفظہ اللہ نے کہا جائز, بدعت نہیں کہا. شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ نے کہا جائز. ٹھیک ہے, تو کہنا یہ ہے کہ اور بھی میں نام گنا سکتا ہوں. تو میں جو کر رہا ہوں, میں بدعتی نہیں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. ایک بدعتی کو نہیں بھولا اہل حدیث مسجد والے ماہم میں. سمجھ رہے آپ لوگ؟ اب تک کچھ بھی شرک بدعت نہیں سکھایا. اب دونوں حدیثیں سنو, 5729 صحیح مسلم, 5732 صحیح مسلم. ایک میں کیا ہے, جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے ماموں یا چچا سے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کرنے سے منع کیا ہے. وہ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ کیا آپ نے رقیہ کرنے سے منع کیا, جبکہ میں فلاں فلاں پر رقیہ کرتا ہوں, اگر کسی کو کچھ ڈس لے تو میں ان پر رقیہ کرتا ہوں. تب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل. من, جو کوئی بھی شخص, من استطاع منکم ان ينفع اخاه, تم میں سے جو کوئی بھی شخص استطاعت رکھتا ہے اس بات کی کہ ان ينفع اخاه, کہ وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے, نفع پہنچا سکتا ہے, اخاه کسی بھی بھائی بہن کو, فلیفعل, وہ کر گزرے. حدیث رقیہ کے بارے میں چل رہی ہے. اسٹارٹنگ آف حدیث کیا ہے؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرقیہ, منع کیے رقیہ سے. وہ کون سے رقیہ سے منع کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان الرقیہ والتمائم والتولة شرک, یہ رقیہ سے منع کیے. شرکیہ رقیہ سے نبی منع کیے, لیکن جو جائز رقیہ اس سے منع نہیں کیے. محدث مکہ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ نے پہلی دلیل دی ہے کہ نبی نے فلیفعل کہا. اب اگر کوئی سنگل رہ کر لوگوں کے گھروں پر جا کر رقیہ کر رہا ہے تو بھی اس کے لیے جائز ہے, وہ بدعتی نہیں ہو سکتا, کیونکہ نبی نے اجازت دے دی. اسٹارٹنگ آف حدیث میں نہا کا ورڈ ہے, اور آخر حدیث میں اسی 5729 5732 آپ دونوں حدیثیں دیکھ لیجئے. 5729 بول رہا ہوں پہلے, دیکھ لیجئے آپ, صحیح مسلم کی بول رہا ہوں. یہ اجازت نبوی مل گئی تو اجازت ہے, آپ رقیہ کر سکتے ہیں. کسی کو فائدہ پہنچانے کا کام ہے نا بھائی. دوسری حدیث 5732 صحیح مسلم, عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا نرقی فی الجاہلیہ, کیا کرتے تھے ہم رقیہ جاہلیت کے ایام میں. کیف تری فی ذلک یا رسول اللہ, آپ کی کیا رائے ہے اس چیز کے بارے میں اے اللہ کے رسول. فقال, تو آپ نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم, تم اپنے رقیہ میرے پاس پیش کرو. لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک, کوئی حرج نہیں ہے رقیہ کرنے میں اگر اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو تو. صحیح مسلم 5732 اور 3886 سنن ابو داؤد. سمجھ رہے؟ تو جاہلیت میں کیسا رقیہ کرتے تھے ان کے صحابی؟ قرآن تو نہیں تھا نا تب. نبی کیا فرما رہے جواب میں؟ تم اپنے رقیہ کے طریقے میرے سامنے لا کے پیش کرو. اعرضوا علی رقاکم, تمہارے رقیہ کے طریقے میرے سامنے پیش کرو. لا بأس بالرقا, کوئی حرج نہیں ہے رقیہ کرنے میں. ما لم یکن فیہ شرک, اگر اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہے تو. تو میری بہن امید کرتا ہوں کہ آپ کا جواب, آپ کو جواب مل گیا ہے, آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم شرک بدعت والا رقیہ نہیں کر رہے, ہم شرعی رقیہ کر رہے ہیں. اور رقیہ کرنے کی دلیل ملائکہ کے سردار جبرائیل علیہ السلام نے انبیاء اور رسولوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کرے. صحیح مسلم حدیث نمبر 5700, بسم اللہ ارقیک
من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله رقيق. جبرائیل کا دم ہے نبی پر. انبیاء کے سردار اپنے گھر والوں پر رقیہ کرتے تھے. اما عائشہ کہتی ہے 5743 صحیح بخاری اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي اشفيه انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اما عائشہ نبی پر رقیہ کرے 5735 صحیح بخاری. صحابی کافر پر رقیہ کرے نبی کے دور میں 5736 صحیح بخاری 5749 صحیح بخاری. صحابی تابعی پر رقیہ کرے نبی کے بعد کے دور میں 5742 صحیح بخاری. کئی دلائل ہیں. رقیہ رکا نہیں, نبی کے دور سے آج تک رقیہ کرتے آ رہے ہیں اہل علم الحمدللہ. اب اگر کوئی اپنے آپ کو راقی بنا لیا تو کیا گناہ کیا؟ میرا ایک سوال ہے. شہاب اللہ مدنی حفظہ اللہ نے یہ جو کہا ہے اس کو قبول کرتے کوئی نہیں کرتے؟ میرا سوال ہے. شہاب اللہ مدنی حفظہ اللہ نے کہا کہ تنظیم والوں کو چاہیے کہ وہ ایک ہال لے, اس میں سی سی ٹی وی کیمریز لگائے اور پردے کا انتظام کرے. محرم سائیڈ میں رہیں گے, عورتیں اگر پیشنٹ ہیں تو وہ سائیڈ میں رہیں گے, اور آپ تنظیم والوں کی نگرانی میں رقیہ کرنے والا راقی شرعی رقیہ شرعیہ کرے گا. تو اس میں فتنہ نہیں ہے, فساد نہیں ہے. اگر یہ شکایتیں آ رہی ہے کہ کوئی راقی جا کر کسی لڑکی کو ادھر ادھر ہاتھ لگا دیا رقیہ کرنے کے وقت, تو بھائی فلاں راقی کا گناہ کسی اور پہ کیوں لگاتے ہو؟ ہر راقی کو ایک ساتھ مت گنو. پارٹیکولر کسی کا اگر کچھ جرم ہے تو اس کے لیے نام لے کے بولو اس کا. تمام راقیوں کو برا بول دینا یہ اسلام نہیں سکھاتا. تو شہاب اللہ مدنی صاحب کا یہ اچھا مشورہ کون لیں گے سوال ہے. تنظیم والوں کو تو چاہیے آلٹرنیٹو دینا نہیں دینا. ہم ممبر سے بولیں گے درگاہ بنانے کی ایک آیت حدیث میں, ایک آیت یا ایک حدیث قرآن حدیث میں نہیں ہے, درگاہوں کو مت جاؤ, ہم بولیں گے نا. لوگوں کو آلٹرنیٹو دینا ہے. لوگ جا رہے ہیں زنجیروں میں درگاہوں پر پڑے ہوئے شفا کی نیت سے جا رہے ہیں, ان کو آلٹرنیٹو دیں گے نا. کیا دیں گے؟ سورہ بقرہ پڑھ لیجئے, سورہ بقرہ کا آڈیو سن لیجئے, اخلاص فلق ناس پڑھ لیجئے, سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لیجئے, آیت الکرسی آمن رسول پڑھ کے دم کر لیجئے. کر رہے لوگ, مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اب کیا؟ اب آلٹرنیٹ دیجئے کچھ. تو شہاب اللہ مدنی حفظہ اللہ جو مخطوطات میں ماہر ہے, دبئی میں رہتے ہیں, وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ کے سمدھی ہیں, انہوں نے بھی یہ فتویٰ دیے ہیں کہ کیا کریے, ایک ہال لیجئے, سی سی ٹی وی کیمرز لگائیے اور آپ لوگوں کی نگرانی میں رقیہ شرعیہ ہو, تاکہ لوگ آستانوں پر, درگاہوں پر, ادھر ادھر چبوتروں پر نہ جائے اور اپنا ایمان غارت نہ کرے, اپنے پیسے بچائے, اپنا وقت بچائے, اپنی عزت بچائے, اور یہاں پر قرآن و حدیث سے علاج کر لیں. سمجھ میں آ رہا اللہ کے بندو؟ تو یہ بدعت ہے؟ جی نہیں. تو میری بہن آپ نے جو سوال کیا, جو میں نے طریقہ بتایا, یہ شریعت والا طریقہ ہے, کیونکہ لا باس بالرقیہ ما لم یکن فیہ شرک. اگر شرک نہیں ہے کسی رقیہ میں تو وہ رقیہ جائز ہے. تو میں نے جو ایک ایک آیت 3 مرتبہ پڑھنے کو بولا, وہ اس لیے بولا ہوں 3 مرتبہ. اللہ طاق ہے, اللہ وتر ہے اور پسند کرتا ہے طاق کو. لہذا آپ 3 بار پڑھو, 1 بار پڑھو, 5 بار پڑھو, 7 بار پڑھو, آیت کو بغیر گنے پڑھو. لیکن یہ جو آیتیں ہیں اس میں شفا کا ذکر ہے. یہ آیتوں میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ کو شفا مل سکتی ہے, کیونکہ امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ, ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ سورہ 17 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 کی تفسیر میں بولے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, جو رب نے کہا. تو یہ من جو ہے من القرآن, تو قرآن سے پہلے جو من ہے, یہ من سے مراد ہے پورا قرآن. پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی کچھ بھی پڑھو شفا کی نیت سے اللہ شفا دے گے. لہذا اگر ہم کو یا ہم سے پہلے جو گزر چکے رقیہ کرنے والے, ہمارے جیسے اسٹوڈنٹس یا پھر اہل علم میں سے عالم, حافظ, فاضل, مفتی, محدث, سمجھ رہے, وہ لوگوں کا اگر تجربہ ہے کسی آیت پر تو ہم وہ آیتیں بتا رہے ہیں. امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت رقیہ کیے ہیں, جن نکالے ہیں کسی پر سے, الحمدللہ رقیہ کر کے, سمجھ رہے. تو لہذا یہ کہیں گے کہ یہ ہم شرعی کام کر رہے ہیں, غیر شرعی کام کچھ نہیں کر رہے. 70,000 والی جو حدیث ہے اللہ کے رسول کی فرمایا, میرے امت میں 70,000 جو ہے لوگ بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگی جنہوں نے نہ کیا, تو وہ حدیث کیا. جی, یہ ایک سوال کا جواب دے دیتا ہوں.
ان من امتی 70,000 يدخلون الجنہ بغیر حساب، بے شک میری امت میں 70,000 ایسے ہوں گے جو داخل ہوں گے جنت میں بغیر حساب کے. یہ بولے اور نبی چلے گئے. صحابہ چرچا کرنے لگے نبی کے الفاظ سننے کے بعد کہ ہم کفر میں پیدا ہوئے، شاید ہماری اولاد جو اسلام میں پیدا ہوئی وہ 70,000 ہوں گے، کیونکہ صحابہ قیامت کو بہت قریب سمجھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائے اور بولے کہ سنو، ان کے 4 ایٹریبیوٹس ہیں، ان کے 4 صفات ہیں. وہ یہ ہے: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. ان کے 4 ایٹریبیوٹس: هم الذين لا يتطيرون، وہ فال نہیں نکالیں گے پرندوں سے یا تیر وغیرہ سے جو فال نکالا جاتا ہے دور جاہلیت کے شیطانی کام، آج سو پار مسلم بھی کرتے ہیں، اللہ بچائے سب کو آمین. فال نہیں نکالیں گے. ولا یکتون، آگ سے داغنے والا علاج نہیں کریں گے، اگرچہ کہ 5680 صحیح بخاری آگ سے داغنے والا علاج میں شفا ہے، نبی نے خود کہا، لیکن اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے اس علاج میں، وہ نہیں کریں گے. نبی نے کہا اگرچہ کہ جائز علاج ہے لیکن وہ نہیں کریں گے. پہلا کام فال نکالنا تو جائز نہیں ہے، لیکن دوسرا کام جائز کام ہے، آگ سے داغنے والا علاج، لیکن نہیں کریں گے، وہ بھی نہیں کریں گے، صبر کریں گے. تیسرا ولا یسترقون، یسترقون رقیہ طلب نہیں کریں گے، رقیہ طلب نہیں کریں گے، کسی کو نہیں پوچھیں گے رقیہ کرنے کے لیے ہم پر رقیہ کر دو، ایسا نہیں بولیں گے. وعلی ربہم یتوکلون، وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے. تو ایسے 4 ایٹریبیوٹس والوں کے لیے وہ 70,000 والوں کی خوشخبری ہے کہ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جانے والے وہ ہوں گے جو یہ 4 صفات والے ہوں گے. تو اس میں رقیہ کے بارے میں جو بات ہے، یسترقون کا ورڈ ہے اس حدیث میں. یسترقون یعنی وہ طلب نہیں کریں گے. اب نبی پر جبرائیل رقیہ کرے، نبی اپنے آپ پر رقیہ کرے، نبی کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا نبی پر رقیہ کرے، نبی اپنے گھر والوں پر رقیہ کرے، نبی تابعی پر رقیہ کرے، تابعی صحابی پر کیے، صحابی تابعی پر کیے، سبحان اللہ. تو یہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے رقیہ کرنے والے رقیہ کروانے والے میں. بس یہ خوشخبری ہے کہ اگر رقیہ نہیں مانگیں گے آپ کسی سے بھی، رقیہ نہیں کروائیں گے آپ کسی سے بھی، تو آپ ان 70,000 خوش نصیب لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. اس کے غلط مطلب کافی لوگ نکال کے راقیوں کے خلاف بہت کچھ بولتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو جادوگروں سے بچائے، کاہنوں سے بچائے، ڈھونگی باباؤں سے بچائے. اللہ رب العالمین ہم کو تمام قسم کے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، تمام قسم کے صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق دے. علماء اہل حدیث سے سچی محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. علماء اہل حدیث سے سچی اور مضبوط دوستی کرتے ہوئے ان سے کتاب و سنت کا ہر سبجیکٹ کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک، اور اللہ ہم کو تقوی والا بنائے رکھے ہماری موت تک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.